الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت ہوئی، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگوں نے دوسرے لوگوں کو جو کفر کے فتوے لگائے ہیں، مسلمانوں کو، یعنی کافر تو کافر ہی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ نصیر الدین نصیر آف گولڑا شریف، چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چل رہا تھا۔ تو کل جو ہے دو مسعود، یعنی مسعودین نہ مسعود، ان کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سے ایک کا تذکرہ ہو گیا تھا جو MBBS ڈاکٹر ہیں، اور ان کا نام ہے مسعود الدین عثمانی۔ دوسرے مسعود جو ہیں وہ BSc ہیں، جن کی جماعت کا نام جماعت المسلمین ہے، دونوں کراچی سے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا لٹریچر جو ہے پراپر ابھی تک نظر سے نہیں گزرا، مگر یہ تمام جماعتیں وہابی ازم ہی کی شاخیں ہیں، جو اپنے ناموں کے ساتھ مختلف الفاظ لکھ کر نہ جانے کون سے مشن کی تکمیل میں سرگرم عمل ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر مسعود عثمانی اور مسعود BSc کسی شخصیات جو ہیں اس پر اس تبصرے کی عبارت کو نقل کرتے ہیں جو عثمانی صاحب کے رسالہ حبل ہوتے ہیں رسی، حبل اللہ میں درج ہے۔ کسی نے کتاب لکھی تھی جس کا نام مسعود BSc کی جماعت المسلمین اور اہل حدیث ہے، اس کی عبارت حبل اللہ میں نقل کی گئی ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کراچی بھی عجیب شہر ہے یارو، کراچی بھی عجیب شہر ہے، کراچی بھی عجیب شہر ہے، جہاں رنگ رنگ کی دنیا آباد ہے، جہاں کفر و الحاد کا بھی زور ہے اور اسلام کا بھی شور ہے۔ ترقی کا یہ عالم ہے کہ وہاں کفر بھی ننگا ہے، کوئی شرم و ننگ نہیں، اسلام بھی کئی رنگا ہے، کوئی ایک رنگ نہیں۔ لوگ تو کراچی کی جماعت الغرباء پر تعجب کرتے تھے کہ انہوں نے غرباء نام کیا رکھ لیا ہے۔ کراچی میں ہی دو مسعود ایسے اٹھے کہ ایک نے جماعت المسلمین بنا کر باقی سب کو حزب الشیطان ٹھہرا دیا۔ ایک کو کوئی مسلم نظر نہیں آتا، اس کی نگاہ میں سارے کافر ہیں۔ دوسرے کو کوئی، یعنی دوسرے جو مسعود ہیں BSc، ان کو کوئی موحد نظر نہیں آتا، توحید پرست، اس کی نگاہ میں سب مشرک ہیں۔ اتفاق ہی ہے کہ یہ دونوں مسعود، ایک کو کافر بنانے کی سعادت حاصل ہے، دوسرے کو مشرک۔ استغفر اللہ۔ کمال یہ ہے کہ دونوں جاہل ہیں، عالم ان دونوں میں کوئی نہیں ہے۔ ایک نے جسٹ انگریزی میں MBBS کیا ہے، چونکہ میں نے بھی کیا ہے تو آپ پڑھ کے دیکھیں MBBS کا، یا جو ڈاکٹر ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ MBBS میں یا ایسے ہی انگریزی تعلیم میں جو سائنٹیفک تعلیم ہے، اس میں کہیں بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور نیکی پر ابھارنے کی ترغیب نہیں ہے۔
بس جسٹ پڑھا، پیسے لیے، بس موجے مارو، اور دوسروں پہ کہ جی میں یہ ہوں، میں MBBS ہوں یا میں BSc ہوں، یا بڑا پڑھا لکھا ہوں، ساری بات میری چلے گی۔ دین میں اس کی بات نہیں چلتی، دین میں عقل بھی نہیں چلتی۔ ایمان بالغیب ہے، عقل کی پوٹلی بناؤ، سائڈ پہ رکھو، مصطفیٰ کی غلامی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اتباع کرو، ادب کرو، تعظیم کرو، یہ اصل چیز ہے، پھر تم کوئی انسان بن سکو گے، ورنہ جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ گے۔ بے شک PhD کر لو، MBBS کر لو، کوئی بلاگ بن جاؤ، پروفیسر لگ جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، بڑی بڑی ڈگریاں یورپ سے لے آؤ، انسان بننے کے لیے وہی قرآن حدیث ہے، وہی قرآن حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، کرم فرمائے۔ تو ایک MBBS ہے اور دوسرا BSc، ایک کو مسعود عثمانی کہتے ہیں، دوسرے کو مسعود BSc کہتے ہیں۔ دونوں کراچی میں مسلمانوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ کراچی کی زمین بھی کیسی مردم خیز ہے، جو ایسے ایسے مسعود اگاتی ہے جو فتنہ انگیز ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تبصرہ جو ان کے اپنے رسالے میں چھپا تھا، پڑھ کر مزید کسی تبصرے کی ویسے ضرورت تو باقی نہیں رہتی، البتہ کراچی کے لیے وہ لمحات مسعود باعث افتخار ہوں گے جب اس کے برج میں قران الصعدین کی جگہ قرآن المسعودین، یعنی قران الصعدین کی جگہ قرآن الصادین، قرآن المسعودین رہا ہوگا۔ رب العزت اپنے انبیاء اولیاء کے گستاخوں اور ان کی گستاخیوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، خطا معاف کرے۔ آخر میں نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ آج اس کا آخری بات ہے، آخری درس ہے، آخر میں اپنی ایک فارسی ربائی فرماتے ہیں جو میں نے ہر قسم اور ہر گروہ کی گستاخیوں کے لیے جامع طور پر لکھی ہے۔ شاعر جو ہے 7 زبان شاعر ہے، 7 زبانوں میں شاعری کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب، ان دریدہ دہن گستاخوں کی نظر کرتا ہوں گر قبول افتد۔ ربائی سنیے، فارسی میں ہے: بر ممبر وائز اینچ فعل دونست، دانی کے مال کار آخر چونست، بوئے حتک رسول و پاکاں از تو، شاید کے دہانت از خمیر کون است۔ فرماتے ہیں میں ان عاقبت نا اندیشوں سے گزارش کروں گا کہ زبان کا کام اچھوں کی تعریف کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا ہے، قرآن خوانی کے علاوہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے۔ اس سے حد الوسع گالی گلوچ اور خصوصاً پاکان امت کے لیے سب و شتم، یعنی گالم گلوچ، برا بھلا کہنا جیسا فعل شنی مناسب نہیں۔ بقول مرزا عبد البے قادر رحمۃ اللہ علیہ: ستم می پرورد آغوش گل، ستم می پرورد آغوش گل از خار پروردن، زبان را قصد کار درود آئید با سب مکشا۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا؟ مرزا عبد القادر بیدر رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ترجمہ یوں ہے: پھول کی آغوش کانٹے پالنے کے سبب اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے، وہ زبان جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رسانی کا کام لیا جا سکتا ہے، اسے حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، امہات المومنین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے اور لغویات میں نہیں کھولنا چاہیے زبان کو۔ بیدر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان کی زبان ایک پھول کا درجہ رکھتی ہے جس کا خاصہ نرمی، لوچ، شگفتگی اور مہکتے ہوئے پھول کا ہے، اور جب اسی زبان کو جو پھول کا درجہ رکھتی ہے پاکان امت کے سب و شتم کے لیے کھول دیا جائے تو پھر وہ ایک ایسا
پھول بن جاتی ہے جو اپنی آغوش میں سب و شتم کے کانٹے پال رہا ہو۔ سب و شتم کے یہی کانٹے انسان کے لیے کسی وقت زبان کے کانٹے بھی بن سکتے ہیں۔ جب انسان کی زبان پھول کی لوچ اور اس کی نرمی سے محروم ہو کر فطرت خار اپنا لیتی ہے تو پھر اسے اچھے برے اور چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی، جو بھی اس کی زد میں آئے اس کے سینے میں نشتر چبھوتی اور مسلسل ڈستی رہتی ہے۔ خالق زبان ہر اہل زبان کو عذاب زبان سے بچائے، اس لیے کہ جس طرح ہر عضو کے لیے اس کی بد عملی ایک عذاب ہے، اسی طرح زبان کے لیے عذاب۔ پاکان امت کی بے حرمتی، گستاخی اور فوش کلامی ہوا کرتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔